آج سے تقریباً 3 ڈیکیڈز پہلے مغرب کے اندر ویسٹ میں ایک کتاب شائع ہوئی تھی جس کا نام تھا دی کلیش آف دا سویلائزیشنز، یعنی تہذیبوں کا تصادم۔ سیمیول ہنٹنگٹن صاحب نے یہ کتاب لکھی تھی، بڑی ہی مشہور گئی ساری دنیا کے اندر، جو انٹلیکچوئلز ہیں اور ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اس پہ چرچا کی۔ اب اس کتاب کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ ان لوگوں کو بھی پتہ ہے جنہوں نے یہ کتاب پڑھی ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس کے اندر ہنٹنگٹن نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ آگے چل کر جو کنفیوشس کی سویلائزیشن ہے، یعنی کہ جو چائنیز ہیں، یہ اور مسلمان مل جائیں گے آپس میں، مسلم سویلائزیشن اور چائنیز سویلائزیشن مل جائیں گے اور یہ چیلنج کریں گے مغربی سویلائزیشن کو، یعنی ویسٹرن سویلائزیشن کو۔ لیکن اس کے اندر اور بھی بہت ساری امپورٹنٹ باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ میرے حساب سے جو سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کی تھی وہ اس کتاب کا ایک چیپٹر تھا جس کو میں ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس چیپٹر کا نام تھا عالمی سیاست کی نئی تشکیل، یعنی دوبارہ سے انٹرنیشنل پولیٹکس ری آرگنائز ہو رہی تھی۔ اس کے اندر ہنٹنگٹن نے ایک امپورٹنٹ بات کی تھی کہ آگے چل کر جو اتحاد بنیں گے نا، الائنسز بنیں گے، وہ ثقافتی، نسلی، مذہبی بنیادوں پہ بنیں گے۔ مطلب کولڈ وار میں اس نے کہا کہ بہت سارے ایسے الائنسز بنے جو کہ ان نیچرل تھے، مختلف ملک جو کہ آئیڈیولوجیکلی بھی ڈیفرنٹ تھے، ہر حساب سے ڈیفرنٹ تھے، لیکن پھر بھی وہ اتحادی بنے کیونکہ ان کی سیکیورٹی نیڈس ایسی تھیں۔ البتہ آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ دنیا میں ایسے الائنسز بن جائیں گی جو کہ مذہبی بنیادوں پہ ہوں گے اور نسلی اور کلچرل بنیادوں پہ ہوں گے۔ اب فی الحال اگر آپ 30 سال کے بعد بھی دیکھتے ہیں، اس کتاب کو جو شائع ہوئے بہت عرصہ گزر گیا ہے، تو اب بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس طرح کا کوئی عالمی جو منظرنامہ ہے وہ بنا نہیں ہے۔ اس طرف بن ضرور رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے بلاکس ایمرج ضرور ہو رہے ہیں، لیکن اب بھی بہت سارے ایسے بڑے بڑے الائنسز ہیں جو کہ آئیڈیولوجیکلی بھی ڈیفرنٹ ہیں، سوشل اعتبار سے بھی ڈیفرنٹ ہے، مذہبی حوالوں سے بھی ڈیفرنٹ ہے، لیکن الائنسز کے اندر ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ یہ جو برکس ہے، برکس کے اندر تو بہت سارے ملک آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایس سی او ہے، ایس سی او کے اندر بہت سارے ملک ایسے ہیں جن کی ثقافت، مذہب آپس میں میچ کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کا میچ نہیں کرتا، لیکن سیکیورٹی کی بنیادوں پہ یہ ملک سارے اتحادی بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو تہذیبوں کے تصادم کی تھیوری ہے نا، کلیش آف دا سویلائزیشنز کی تھیوری، اس کو دنیا کے اندر بہت ساری سیاسی پارٹیاں مانتی ہیں، خاص طور پر رائٹ ونگرز۔ ہمارے ریجن کے اندر ایک بڑی پارٹی جو کہ اس نظریے پہ یقین رکھتی ہے وہ بی جے پی ہے، انڈیا کی رولنگ جماعت۔ ان کے اکثر جو نیتا ہیں وہ اوپنلی اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں اس تھیوری کی حمایت میں، جو کلیش آف دا سویلائزیشنز کی تھیوری انہوں نے فلوٹ کی تھی۔ سبرامنیم سوامی مثال کے طور پر کئی مرتبہ اس کی حمایت میں بات کر چکا ہے۔ آر ایس ایس شروع سے لے کر اس کتاب کے شائع ہونے سے بھی پہلے اسی آئیڈیولوجی پہ یقین رکھتی ہے۔ اب انڈیا کے اندر جب بھی رائٹ ونگرز آتے ہیں تو تھوڑا سا فارن پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے۔ انڈیا کے اندر دو طرح کی سیاست ہے نا، ایک لیفٹ ونگرز ہیں، تھوڑی سے سیکولر ہیں کانگریس پارٹی والے، ایک رائٹ ونگرز ہیں بی جے پی والے۔ اب بی جے پی والوں کا ہمیشہ سے، یہاں پر بات کرتے رہے ہیں کہ ہمیشہ سے ان کا یہ ایک خیال رہا ہے کہ اگر سیکولر جماعتیں ہوں، مسلم ان کے جو نیبرز ہیں وہاں پر، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر لمبے عرصے تک ان کو یہ اطمینان رہا کہ وہاں پر انہی کی منظور نظر سیکولر جماعت تھی، یعنی حد سے زیادہ سیکولر جماعت عوامی لیگ وہاں پر پاور میں تھی۔ لیکن جب سے لے کر عوامی لیگ وہاں سے دپردوس ہوئی ہے تو انہوں نے ہائبرڈ وار نئی سرکار کے خلاف، غیر اعلانیہ ان اناؤنسڈ ہائبرڈ وار انہوں نے ڈکلیئر کر کے رکھی ہوئی ہے اس سرکار کے خلاف جو کہ اب وہاں موجود ہے، اور اس سلسلے میں مختلف فرنٹس پہ ان کے لیے چیلنجز یہ پوز کر رہے ہیں۔ ڈپلومیٹک فرنٹس پر بھی انہوں نے کافی چیلنجز اس سسٹم کے لیے پوز کیے ہوئے ہیں۔ وہ مختلف ملکوں کے اپروچ کر کے ان کے خلاف ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر مائنورٹیز کو لے کر۔ اب پچھلے دنوں مودی صاحب نے جب فون کی تھی بائیڈن کو، وہاں پر اسی طرح کا ایک مدعا انہوں نے ریز کیا اور ہندو برادری کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ وہاں پر باتیں کی، لیکن ان کو ذلت کا سامنا تب کرنا پڑا جب امریکہ کے ریڈ آؤٹ کے اندر اس طرح کی کسی بھی بات کا ذکر نہیں تھا۔ یعنی امریکہ کا بھی ریڈ آؤٹ آیا اس فون کال کے بعد اور انڈیا کا بھی آیا۔ انڈیا کے ریڈ آؤٹ میں مائنورٹیز کی باتیں اور بنگلہ دیش کا مدعا تھا وہاں پر، لیکن امریکہ نے جو اس کال کے بعد ریڈ آؤٹ جاری کیا اس کے اندر بنگلہ دیش تھا ہی نہیں۔ اب اس کے بعد سے لے کے مسلسل انڈین ڈپلومیٹس کام کرتے رہے بیہائنڈ دا سینس، اور انہوں نے ایک کنسرن کا بھی اظہار کیا اور ناپسندیدگی کا بھی اظہار کیا امریکنز کے ساتھ کہ آپ نے اپنے ریڈ آؤٹ کے اندر یہ چیز کیوں نہیں ڈالی۔ اس سے ایک تاثر مل رہا ہے کہ آپ اور ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد سے لے کر مسلسل یہ کام بھی کر رہے تھے، لابنگ بھی کر رہے تھے، اور اس حوالے سے اب بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ فائنلی امریکہ نے
کم سے کم یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ہماری بنگلہ دیش کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی تھی. اب اس پہ بی جے پی کے جو ڈپلومیٹس ہیں اور ان کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے, اور ان کا میڈیا بھی بڑا آسمان پہ ان کا جو کانفیڈنس کا لیول ہے وہ پہنچا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں دیکھیے امریکنس نے وہی بات آخر کر ہی دی جو کہ ہم ان سے کہلوانا چاہتے تھے. جان کربی اصل میں وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہیں, تو انہوں نے پریس بریفنگ کے دوران یہ بات کہی کہ جی بالکل مودی اور بائیڈن کی آپس میں بات چیت ہوئی تھی اس مدعے پہ, اور ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی تھیں, لیکن کیا انڈیا نے وہ ساری چیزیں اچیو کر لیں جو کہ وہ اس فون کال کے ذریعے اچیو کرنا چاہتے تھے جو کہ مودی نے بائیڈن کو کی تھی؟ دا آنسر از نو. اگر آپ کیئرفلی اب بھی جان کربی کے الفاظ کو دیکھیں نا تو ان کے الفاظ ڈفرنٹ ہیں انڈیا کے الفاظ سے, یعنی نیریٹو ڈفرنٹ ہے, امریکہ کا اور انڈیا کا نیریٹو ڈفرنٹ ہے. امریکنز ویسا نہیں مانتے جیسے انڈینز مانتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ ایگزیکٹ الفاظ دیکھیں ان کے تو چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. این ڈی ٹی وی نے کہا کہ بائیڈن ایکسپریسز کنسرنس اباؤٹ پیپلز سیفٹی ان بنگلہ دیش وتھ پی ایم مودی. کہتے ہیں کہ ڈیورنگ دا کال پریزیڈنٹ بائیڈن اینڈ پی ایم مودی شیئرڈ کنسرنس آن دی ریسنٹ ڈیولپمنٹس ان بنگلہ دیش. وائٹ ہاؤس نیشنل سیکورٹی کمیونیکیشنز ایڈوائزر جان کربی ٹولڈ اے پریس کانفرنس آن وینسڈے, یعنی کل. جان کربی کے الفاظ ہیں آئی مین دا پریزیڈنٹ میڈ کلیئر his continued concerns about the safety and security of the people in Bangladesh and the future of their democratic institutions, he said in response to a question. کوشچن جان بوجھ کے انڈیا نے کربی سے ریز کروایا, ان کے ریڈ آؤٹ کے اندر یہ چیز نہیں آئی تھی نا, تو یہ کوششوں میں لگے ہوئے تھے بس بنگلہ دیش کہتے ہیں کسی طرح سے تاکہ عزت رہ جائے کہ جی مودی نے جو بات کی تھی وہ امریکنز نے نوٹ بھی کی ہے اور امریکنز جو ہیں اس بات پہ سیریس بھی ہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے نیریٹو میں اب بھی زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آتا ہے. مودی نے جو الفاظ کہے تھے اس کے لیے این ڈی ٹی وی کی اسی رپورٹ کا یہ حصہ دیکھیے کہ دی ٹو لیڈرز ایکسپریسڈ دیئر شیئرڈ concern over the situation in Bangladesh. They emphasized restoration of law and order and ensuring safety and security of the minorities, particularly Hindus in Bangladesh. یہ پی ایم او جو مودی کا آفس ہے وہاں سے اس طرح کا اعلامیہ سامنے آیا تھا, لیکن کربی کی اسٹیٹمنٹ میں یہ الفاظ نہیں ہے. اس کی اسٹیٹمنٹ میں ایک جنرل چیز آپ کو نظر آتی ہے سارے بنگلہ دیشیوں کے لیے. وہ کہتا ہے کہ President made clear his continued concerns about the safety and security of the people in Bangladesh and the future of their democratic institutions. یعنی کہ وہ جو مائنورٹیز کو لے کر ایک انڈیا کیس بنانے کی کوشش کر رہا تھا نئی سرکار کے خلاف کہ وہاں پر یہ جو نئی سرکار ہے یہ فیل ہو گئی ہے مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اس طرح کا تاثر نہیں مل رہا, امپریشن نہیں مل رہا جان کربی کی اسٹیٹمنٹ سے. یہ ایک جنرل بات کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر جو وائلنس ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے اس کو ریوائیو ہونا چاہیے, اس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ والی اسٹیٹمنٹ کہیں زیادہ سافٹ ہے ان اسٹیٹمنٹ سے جو کہ امریکنز شیخ حسینہ کے لیے ایشو کرتے رہے ہیں. اور یہ جو فون کال ہوئی تھی نا مودی کی اور بائیڈن کی, اس کے بعد ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. وہ ڈیولپمنٹ دیکھ کر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ مودی کی کوششیں ناکام گئی ہیں ڈپلومیٹک فرنٹس پہ. ہوا یہ تھا اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ امریکن جو ڈپلومیٹس ہیں یہ پروفیسر یونس سے ملے تھے اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے امریکہ کی طرف سے سپورٹ کا اعلان بھی کیا تھا. ڈیکن ہیرالڈ کی اگر آپ یہ سٹوری دیکھیں غالباً منڈے کی ہے کہ یو ایس لوکنگ فارورڈ ٹو ورکنگ کلوزلی وتھ بنگلہ دیش انٹرم گورنمنٹ. امریکن ڈپلومیٹ یو ایس ایمبیسی چارج ڈی افیئرز ہیلن لافائیو made the remarks during her meeting with the chief advisor محمد یونس at the state guest house یمنا. یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ مودی کے فون کال کے بعد کی ڈیولپمنٹ ہے. یعنی کہ مودی جو حاصل کرنا چاہتا تھا مائنورٹیز کو لے کر, وہ کچھ امریکہ سے چاہتے تھے کہ اسٹیٹمنٹ آ جائے, وہ نہیں آیا. اگر وہ آ جاتا تو سیاسی فائدہ یقینی طور پر بی جے پی کو ہو سکتا تھا, مودی کو ہو سکتا تھا. اور عالمی سطح پر ان کی جو کوششیں ہیں ایک ہائیبرڈ وار جو انہوں نے ڈکلیئر کر کے رکھی ہوئی ہے نئی سرکار کے خلاف, اس پہ ان کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل ہوتی. کچھ موڈ اچھا نہیں ہے بنگلہ دیش کے اندر بھی. انڈیا کی ان ساری حرکتوں کو لے کر بنگلہ دیش میں موڈ اچھا نہیں ہے. بڑی سخت بات کر دی ہے آج یہ جو یونس صاحب ہیں, بڑی سخت بات انہوں نے کی ہے. ڈیکن ہیرالڈ میں انہوں نے کہا ہے کہ حسینہ مسٹ اسٹے سائلنٹ ان انڈیا ٹل بنگلہ دیش سیکس ہر ایکسٹراڈیشن. ان کا منہ بند کرائیں. یہ وہاں سے میسج گیا انڈیا کی طرف, شٹ اپ کال گئی ہے کہ ان کا منہ بند کرائیں شیخ حسینہ کا. یہ اب بھی وہاں پر بیٹھ کر ہمارے خلاف شریعتڑ کر رہی ہیں. یہی ہے نا یہ مائنورٹیز کا ایشو اور یہ شیخ حسینہ کا ایشو, یہ لنک کر کے تو وہاں پر دنیا کو کیس پروجیکٹ کر رہے ہیں اصل میں کہ دیکھیں ان کے دور میں ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے نئی سرکار کے دور میں, اور شیخ حسینہ تو بہت اچھی تھی, ان کے دور میں تو سب صحیح تھا.
کہتے ہیں کہ وی ہیو سیڈ کوائٹ فرملی دیٹ شی شوڈ کیپ کوائٹ. دس از این انفرینڈلی جیسچر ٹوارڈس اس. She has been given shelter there and she is campaigning from there. It is not that she has gone there on a normal course. She has fled following a people's uprising and public anger. تو یہ اصل میں کڑواہٹ لفظوں کی ظاہر کر رہی ہے کہ وہ خوش نہیں ہے. نئی جو سرکار ہے بنگلہ دیش کی وہ انڈیا کی حرکتوں سے خوش نہیں ہے, اور ایک ہائبرڈ وار جو ان کے خلاف ڈپلومیٹک فرنٹس پر اسٹارٹ کر کے رکھی ہوئی ہے انڈیا نے, یہ دونوں ملکوں کے ٹائز کو ہرٹ کر رہی ہے.